اللہ 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 الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر قسم کی بیماری سے اور قرض سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارا یہ زکوٰۃ کا سیشن ہے، اس میں ہم زکوٰۃ کے اہم مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں اور الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو اس سے فائدہ بھی ہو رہا ہے، جو میرے واٹس ایپ نمبر پر میرے سے رابطہ کرتے ہیں اور اپنے مزید مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں اور ان کو الحمدللہ مسائل وغیرہ بتا دیے جاتے ہیں۔ آج کا سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر زکوٰۃ کے مد میں اسکول وغیرہ کی چیزیں، جیسے کوئی اسکول ہے اس کا فرنیچر وغیرہ یا اس کی چیزیں وغیرہ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ کے اندر میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا پچھلے لیکچرز میں کہ زکوٰۃ میں سب سے بڑی جو شرط ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اونرشپ، یعنی تملیک، کسی بندے کو مال کا مالک بنا دینا، اور وہ بندہ جو بھی زکوٰۃ کا مال ہو تمام اختیارات کے ساتھ اس کو خرچ کر سکے، اس میں تصرف کر سکے۔ چونکہ یہ اسکول وغیرہ کی کوئی چیز خریدنا تو اس میں وہ تملیک وغیرہ نہیں پائی جاتی۔ اسی طرح تعمیرات کے اوپر زکوٰۃ کو لگانا، مسجد کی تعمیر ہے اور اسکول کی تعمیر ہے، ان چیزوں کے اوپر بھی زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگتا۔ یہ جو مدارس وغیرہ کی تعمیر ہوتی ہے تو وہ زکوٰۃ مدرسے میں دی جاتی ہے، تو اس کا ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے تملیک کا، پھر وہ تملیک کے بعد تعمیرات پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ یہ تفصیلی مسئلہ ہے، اگر کسی نے اس کو ڈیٹیل سے سمجھنا ہو تو وہ رابطہ کر سکتا ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جتنی بھی اشیاء ہیں، اشیاء مثال کے طور پہ کپڑا ہے، برتن ہیں، چاول ہیں، گندم ہیں، دالیں ہیں، پھل ہیں، اس طرح کے ڈرائی فروٹس وغیرہ ہیں، تو یہ جو اشیاء ہیں، اشیاء کو زکوٰۃ کے طور پہ دیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ تمام اشیاء کو زکوٰۃ کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے 10,000 روپیہ، تو 10,000 کی مالیت کے چاول آپ کسی کو زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اتنی مالیت میں گندم ہے یا دالیں ہیں یا کوئی ڈرائی فروٹ ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے جو اتنی مالیت میں بنتی ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ کے طور پہ دے سکتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے یہ اصل مال پہ آئے گی یا پروفٹ پہ آئے گی؟ مثلا ایک آدمی نے کاروبار شروع کیا، اس کی انویسٹمنٹ ہے 5 لاکھ روپیہ، اب 5 لاکھ کے اوپر اس کو جو پروفٹ ملی ہے اس کے پاس موجود ہے وہ 3 لاکھ روپے اس کی پروفٹ ہے، تو سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ اصل مال پہ آنی ہے یعنی 5 لاکھ پہ، یا اس کی پروفٹ پہ آنی ہے 3 لاکھ پہ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ اصل اور پروفٹ دونوں کے اوپر آنی ہے، دونوں کا مجموعہ ملا کے اس بندے کے پاس جتنے پیسے سال گزرنے کے بعد موجود ہیں اس مجموعے کے اوپر زکوٰۃ آنی ہے۔ بہت سارے لوگ پروفٹ کے اوپر زکوٰۃ دیتے ہیں اور بہت سارے نادانی کے اندر اصل مال پہ زکوٰۃ دیتے ہیں، پروفٹ وغیرہ کو وہ اس میں سے کاؤنٹ نہیں کرتے۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ پروفٹ اور اصل دونوں کے مجموعے کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ امام صاحب کو زکوٰۃ کے پیسے دینا، جیسے خبر ملی تھی کہ بہت سارے دیہات ایسے ہیں جب مسجد میں امام صاحب کو رکھا جاتا ہے تو باقاعدہ طور پہ اس کی کوئی تنخواہ، اس کی پے وغیرہ ڈسکس نہیں کی جاتی۔ البتہ رواج اور رسم یہ ہوتی ہے لوگوں کے اندر کہ سال کے بعد جو بھی لوگ ہیں وہ مل جل کے اپنی زکوٰۃ کے پیسے امام صاحب کو دے دیتے ہیں۔ تو کسی بھائی کا یہ سوال ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو یاد رکھیے گا یہ ناجائز ہے، اس طریقے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، دوبارہ زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ امام کو اجرت کے طور پہ اور تنخواہ اور پے کے طور پہ آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے،
اس کی اجرت، اس کی پے وہ ڈیفائن کرنی پڑے گی، اس کو طے کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد اگر آپ زکوٰۃ کے پیسے اپنی خوشی سے امام صاحب کو دے رہے ہیں اور امام صاحب اس کے مستحق بھی ہیں، تب آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی، ورنہ اجرت کے طور پہ کسی کو زکوٰۃ دینا، یہ اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے تاکہ ہماری زکوٰۃ اچھی طریقے سے ادا ہو۔ ایک بھائی کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے دوسرے بندے کے پاس امانت کے پیسے رکھوائے، مثال کے طور پہ زید ہے، اس نے بکر کے پاس اپنے کچھ پیسے رکھوائے ہیں، ان کی مقدار اتنی بنتی ہے جو نصاب کو پہنچتی ہے، تو کیا جس بندے کے پاس امانت رکھوائی ہے اس کو ان پیسوں کی بھی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں جناب، جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے اس کے اوپر لازم نہیں ہے کہ وہ اس کی زکوٰۃ نکالے، وہ صرف اپنے مال ہی کی زکوٰۃ نکالے۔ اس کی زکوٰۃ وہ نکالے گا جس نے امانت رکھوائی ہے، یعنی جو اصل مالک ہے، تو اصل مالک کے ذمے ہے کہ وہ اس کی زکوٰۃ نکالے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ایک بھائی نے یہ پوچھا کہ اس کی جو وائف ہے وہ بھی صاحب نصاب ہے، یعنی اس کے پاس بھی اتنے پیسے ہیں جو نصاب کی مقدار کو پہنچتے ہیں، تو کیا وائف کی زکوٰۃ شوہر ادا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اہم سوال ہے، آج کل یہ بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جناب شوہر کے ذمے اپنے مال کی زکوٰۃ ہے اور بیوی کے ذمے اپنے مال کی زکوٰۃ ہے۔ البتہ اگر شوہر بیوی کو بتا کے پوچھ کے اس کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور یہ بیوی کے اوپر شوہر کا احسان ہوگا اور اس کی ذمہ داری کو اتارنا ہوگا، وگرنہ دونوں کی طرف اپنی اپنی زکوٰۃ ہے اور دونوں اپنی اپنی زکوٰۃ کے جواب دہ ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے، کافی اہم سوال ہے، کہ ایک بندہ ہے وہ غریب تھا، اب غربت کی حالت میں لوگوں نے اس کو زکوٰۃ کی چیزیں دی، مثال کے طور پہ اس کو فریج دے دیا یا اس کو پنکھا دے دیا یا واشنگ مشین دے دی، کوئی ایسی گھریلو چیز دے دی۔ اب اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، فضل ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد یہ بندہ مالدار بن گیا، امیر ہو گیا، اور مالدار بننے کے بعد ابھی تک اس کے گھر کے اندر وہ زکوٰۃ میں ملنے والی چیزیں موجود ہیں، تو کیا یہ ان چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے یا آگے صدقہ کرنا پڑے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جناب غربت کی حالت میں زکوٰۃ کی مد میں جتنی بھی چیزیں ملی تھیں، اب امیر ہونے کے بعد ان کو استعمال کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ بندہ ان کو استعمال کر سکتا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کجی نہیں ہے یا کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ کو تمام مسائل سمجھ آئے ہوں گے، پھر بھی اگر کوئی کنفیوژن ہو تو آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کا کوئی سوال ایسا ہو جو اس لیکچر میں کور نہ ہوا ہو، آپ کمنٹ سیکشن کے ذریعے سے یا میرے واٹس ایپ نمبر کے ذریعے سے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔